فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا تھا، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں پرہیز کرتا، دوسرا غیبت کیا کرتا تھا، آپ نے وہ کھجور کی ٹہنی جو ہے، بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے کھجور کی ٹہنی جو ہے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ جب تک تر رہے گی، ہری بھری رہے گی، یہ تسبیحات پڑھے گی۔ اگر کھجور کی ٹہنی کی تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے مردے کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، مردے کا عذاب کم ہو جاتا ہے، تو جو ہم محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجا کر نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے قرآن کی صورت میں، سورہ مبارکہ کی صورت میں اور جو ذکر کرتے ہیں، کیا ان کو ثواب نہیں پہنچتا؟ میرا یقین ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مردہ اگر عذاب کے اندر مبتلا ہے، گناہگار ہے، اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس مسئلے پر نہیں، عذاب نہیں، تو کیا ہے کہ جب ہم اس کے لیے استغفار اور دعائیں خیر کرتے ہیں، اللہ اس کے درجات کے اندر بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ محفل جو انہوں نے اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ اب باقی رہنے والوں میں سے ایک میں عرض کرتا ہوں، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی نیک اولاد، وہ اولاد جس کی دین پر اسے تربیت کی، جب وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کی محفل، اس کے لیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین آج بھی جمعرات کا دن ہے، جمعرات کے دن جبریل امین طبق لے کر کیا ہے کہ جن کے لیے ہم اپنے گھروں کے اندر جمعرات کے دن دعا مانگتے ہیں، دعا کے متعلق ہے دعا مخ العباد، دعا عبادت کا مرض ہے، اپنے گھر کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں، کیا ہے کہ جبریل امین وہ دعا، وہ جو ثمرات، جو کھانا جو ہے وہ ایک طبق کے اندر لے کر ان متوفیین کے لیے پیش کرتے ہیں جن کا کوئی نہیں، وہ بے سر و سمانی کے عالم میں آتے ہیں۔ لمبا واقعہ مختصر، بے سر و سمانی کے عالم میں بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے ہیں جب واپس جاتے ہیں، بلکہ ایک جگہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن روحیں اپنے گھر کو آتی ہیں، جمعرات کے دن روحیں اپنے گھر کو آتی ہیں اور اس انتظار میں رہتی ہیں کہ ہماری بیچارگی پر کس وقت کوئی دعا مانگے گا، یاد کرے گا۔ جب ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے کوئی تحفہ بھیجتے ہیں تو خوش ہو کر چلی جاتی ہیں۔ اگر ان کے لیے دعا نہیں کرتے تو غمگین ہو کر جاتی ہیں، تب دعا نکالے جاتی ہیں۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جمعرات والا دن جو کچھ بھی گھر میں ہو، یہ ضروری نہیں کہ مرغا لے کر آئے، گوشت لے کر آئے، جو کچھ بھی گھر میں ہو اس سامنے رکھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کی محفل یا خود ہی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر دعائیں مغفرت کر لیا کریں اور روحیں ہم سے خوش جائیں گی۔ اس لیے دعا مانگتے ہیں بار الہ ہمارے والدین کی روحیں ہم پر راضی ہو جائیں، ہمارے والدین کی روحیں ہم پر راضی ہو جائیں۔ اب راضی کرنے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے، ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود اور سلام کے نذرانے پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد، صدیق عکس حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان جائے شمع جمال محمد، حیدر بہار باغ فصال محمد، جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا جان، جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا جان، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ استاد مکرم اور دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نہ تو کوئی عالم ہوں اور نہ ہی کوئی فاضل، میں استادوں کو ایسا ہے کہ میں سبق سنا رہا ہوں اور ان کے پاؤں کے نیچے جو خاک ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے، ان کے جوتے میرے سر کا تاج ہیں، لہذا میں ان کو سبق سنا رہا ہوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، بار الہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. احباب جی بخار تمام احباب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج کی یہ قرآن محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایصال ثواب کی بلا والد محترم علیہ رحمہ کے لیے منعقد ہے. اللہ پاک کی دربار میں التجا ہے کہ بار الہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. مصطفیٰ پوچھتے ہیں جبریل بتاؤ جہنم کے طبقے کتنے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے 7 طبقے ہیں. مصطفیٰ نے پوچھا جبریل اس طبقے میں کون ہوگا، اس طبقے میں کون سی امت ہوگی؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے منافق ہوں گے، یہودی ہوں گے. 7 طبقے جبریل نے مکمل کیے، کسی میں عیسائی ہوں گے، لیکن جب 6 طبقے مکمل کیے 7ویں طبقے کی باری آتی ہے جبریل امین خاموش ہو جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبریل بول کیوں نہیں رہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ پوچھے تو بہتر. یہ مت کوئی سوچے کہ میرے مصطفیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا، مصطفیٰ کو سب کچھ علم تھا، لیکن بتانا امت کو مقصود تھا. کیا ہے میری امت، میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں اور کن کن جگہوں پہ جا کے تمہارے لیے دعائیں کی، لیکن جب میری ختم نبوت کا معاملہ آئے تو تم نے کیسے محبت کرنی ہے. جب 6 طبقے جبریل نے مکمل کیے 7ویں کی باری آتی ہے جبریل
خاموش. میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبریل بولنا پڑے گا. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے 50 سالہ زندگی عطا کی. جب 20 کے تھے تو کہنے لگے 30 کے ہوں گے تو توبہ کریں گے, 35 کے ہوں گے تو توبہ کریں گے, یہاں تک کہ ان کو توبہ کی مہلت نہیں ملی اور وہ فوت ہو گئے, مر گئے, وہ جہنم کے ساتھ میں طبقے میں ہوں گے. مصطفیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی ہزاروں کی طرح آنسو مبارک آنکھوں سے چلنے لگے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام حجرہ مبارک کے اندر چلے جاتے ہیں, دروازہ بند کر دیتے ہیں. ابو بکر جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, دروازہ نہ کھلا. فاروق اعظم جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, دروازہ نہ کھلا. عثمان جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, دروازہ نہ کھلا. صحابہ کہتے ہیں علی آپ تم جاؤ. علی کہتے ہیں جو دروازہ ابو بکر ہو, عمر ہو, عثمان کے کہنے پہ نہیں کھلا وہ مجھ علی کے کہنے پہ کیسے کھل سکتا ہے. سامعین محترم, پھر صحابہ کی مشاورت ہوتی ہے کس کو بھیجا جائے, دروازہ کیسے کھلے گا. تو صحابہ کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بھیجا جاتا ہے. سیدہ جاتی ہیں, دستک دیتی ہیں, مصطفیٰ نے دروازہ کھلا. پوچھتی ہیں ابا حضور رونے کی وجہ کیا ہے. مصطفیٰ فرمانے ہیں جبریل آئے تھے. یا رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے. فرمانے لگے یا رسول اللہ, مصطفیٰ فرمانے لگے جبریل فاطمہ, جبریل نے کہا 7ویں طبقے میں آپ کی امت ہوگی. ادھر باپ بیٹی کی گفت جاری ہے, ادھر جبریل پھر آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ رب سلام عرض کر رہا ہے, ساتھ پوچھ رہا ہے رونے کی وجہ. مصطفیٰ نے فرمایا جبریل جو باتیں فاطمہ کو بتائی وہی بتائی. جبریل رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, سلام عرض کیا یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب بخش دوں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اگر میرے مصطفیٰ ادھر ہاں کر دیتے, جبریل جا رب سے کہا میں راضی ہوں, تو آپ کی آدھی امت لاکھوں کروڑوں میں آ جاتی. لیکن مصطفیٰ کو پتا تھا ان گناہگاروں کا کیا بنے گا. مصطفیٰ نے فرمایا جبریل پھر جا رب سے, رب کی بارگاہ میں التجا کر کہ تیرا محبوب ابھی بھی راضی نہیں ہے. جبریل پھر جاتے ہیں, پھر رب کی بارگاہ میں التجا ہوتی ہے, پھر واپس آتے ہیں. پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی ساری امت کو بخش دوں گا جب بھی وہ توبہ کریں گے, مرنے سے پہلے جس ٹائم بھی توبہ کریں گے میں توبہ قبول کر لوں گا. مصطفیٰ علیہ السلام آج جو لوگ جاتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر, مکہ معظمہ کے اندر جاتے ہیں, کچھ لوگ تو زیادہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے, کچھ غاروں تک بھی نہیں پہنچتے, اتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن قربان جائے مصطفیٰ علیہ السلام پر 1400 سال پہلے ان نوکیلے پتھروں پر سجدے کیے جہاں آج لوگ نہیں جا سکتے. جب میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں گئے تو وہاں بھی یہی الفاظ گئے ربی حبلی امتی. آپ آج امت کی باری ہے, امت کیا کر رہی ہے, مصطفیٰ کے ہاں کے بنے امت کیا کر رہی ہے. امت تو اپنے آپ کے محاسبہ کرے ہم کیا کر رہے ہیں. کل قبر میں جائیں گے اگر مصطفیٰ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا ہم کیا منہ دکھائیں گے. آج دنیا میں اگر ہم ناموس رسالت کی خاطر نہ نکلے, ختم نبوت کی خاطر نہ نکلے, ناموس رسالت اور ختم نبوت کا معاملہ ہم نے بچوں کا کھیل بنا لیا, یہ مولویوں کا کام ہے, یہ سٹیج پہ کھڑے خطیب کا کام نہیں, یہ مسلح پہ کھڑے امام کا کام نہیں, یہ سب ہر اس مسلمان کا کام ہے جو نبی کا جو نعرے تو سب لگاتے ہیں غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن جب بات آتی ہے تو سب پیچھے بھاگتے ہیں. جی یہ سیاسی معاملہ ہے, ختم نبوت کا بھی سیاسی معاملہ ہے, تو پھر آپ آگے جا کے مذہبی معاملہ کر لینا. ختم نبوت کا کہتے ہیں سیاسی معاملہ ہے, ختم نبوت کا ایسا معاملہ ہے جو پیروں اور مولویوں کو سمجھ نہیں آیا. جو پیر اور مولوی نذرانے کھاتے رہے, لنگر کھاتے رہے, ہر کچھ کھاتے رہے دین کی خاطر. جب دین کی بات آئی تو جی نہیں یہ سیاسی معاملہ ہے, یہ مولویوں کا معاملہ ہے, آپ سب کا معاملہ ہے. ایک حق ہے اور ایک باطل ہے, اب کھڑے آپ نے ہونا ہے. ختم نبوت کا معاملہ اگر سمجھ آئے تو مزدور کو بھی آ جائے. ہمارے تتابانی کے اندر ایک مزدور ہے, وہ گاڑی صاف کرتا ہے, سروس اسٹیشن ہے اس کا. پہلے وہ ادھر تتابانی کے اندر قادیانی بہت زیادہ ہیں, پہلے آتے وہ ان کی گاڑی صاف کرتا دھوتا. لیکن ایک بار وہ آئے, اس نے کہا تو نکل جا, تیری گاڑی میں نہیں صاف کروں گا, تو کافر ہے. وہ تھانے میں درخواست دیتا ہے, تھانے کے اندر چلا جاتا ہے. جب اس مزدور کو تھانے میں لے کے جاتے ہیں وہ پولیس والے کہنے لگے تجھے پرچہ کاٹا جائے گا. وہ کہنے لگا پرچے کی بات کرتے ہو, اب گردن بھی کاٹ دو تو ان کی گاڑی میں نہیں دھوتا. یہ زندیق ہیں, کافر ہیں, یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں.
جب اس نے ایسی بات کہی تو اسے پوچھا کہ یار تو پہلے دعا کرتا تھا، بتا معاملہ کیا ہے، تو ایسا کیسے ہو گیا ہے، یہ تو تیرا کام ہے، یہ تو تیری مزدوری ہے، تو آج اس طرح لوگ کہہ رہے جی نہیں قادیانی بھی ٹھیک ہے جی، وہ اپنا مذہب ہے۔ کافر کی تین قسمیں، ایک ہوتا ہے مطلقاً کافر، ایک ہوتا ہے مرتد کافر، ایک ہوتا ہے زندیق کافر۔ جو مطلقاً کافر ہوتا ہے جس کے آباء و اجداد کافر ہو، جو مرتد کافر ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو پھر کافر ہو جائے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ جو زندیق کافر ہوتا ہے، پلیت کافر ہوتا ہے، سب سے ذلیل کافر ہوتا ہے، وہ قادیانی ہوتا ہے، جو اس دور کے اندر پوری طاقت سے اسلام کے خلاف ہے، پوری جرت سے اسلام کے خلاف ہے۔ جب مذہب سے پوچھا گیا، اس مزدور سے پوچھا گیا پتا تو ایسے کیسے ہو گیا، وہ کہنے لگا اور مجھے کچھ نہیں پتا، پڑھا میں نہیں ہوں۔ جو کہتے ہیں جی مولویوں کا ہی کام ہے، وہ کہتا ہے پڑھا میں نہیں ہوں، بتا یار تجھے ایسا ہوا کیسے۔ پہلے تو صاحب کیا کرتا، کہنے لگا میں بیٹھا تھا، کسی ایک بندے نے مجھے ویڈیو دکھائی، وہاں میں قبلہ بابا جی کا جنازہ تھا، دیکھنے کہنے لگا کہ یہ کوئی پیر ہے، یہ کوئی وزیر اعظم ہے، جنرل ہے، کون ہے؟ اس نے کہا نہ وزیر اعظم ہے نہ جنرل ہے، ہاں محمد عربی کا غلام ہے۔ اور اس نے اس وقت بھی ختم نبوت کا نعرہ لگایا جب سب چھوڑ کے ساتھ، جب سب نے کہا آپ اکیلے جائیں ہم نہیں جائیں گے، اس نے پوری دنیا کو للکار کے رکھا، پورے عالم کفر کو للکار کے رکھا۔ اس سے مودی کو بھی درد تھا، ٹرمپ کو بھی درد تھا، ہاں لیکن پاکستانیوں کی بھی درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آج فرانس کا معاملہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں جی یہ مولویوں کا معاملہ ہے، یہ مولویوں حضور کے حقے بنیں گے، حضور کے کارٹون بنائیں گے، یہ مولویوں کا معاملہ ہے۔ آپ ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگاتے، آپ ختم نبوت سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والے، یہ سب قادیانی کی چال ہے جو مسلمان کو نیچے دکھانے کے لیے پوری طاقت سے لگا ہوا ہے۔ آج اس عمل کی ضرورت ہے، آج کھڑے ہو جائیں ختم نبوت کی خاطر، آج ناموس رسالت کی خاطر کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیں، جی ہم دنیا میں اس کے ساتھ کھڑے تھے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یاد رکھیں یہ بات بڑی آپ کے نہیں سمجھ سکتے کہ دو باتیں جی ادھر بھی مولوی ادھر بھی مولوی، ہم جائیں کس طرف۔ یاد رکھیں بلم بھی بورا بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات تھا، وہ جو بھی التجا کرتا رب کی بارگاہ میں تو ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اس کو جب فرعونی آئے انہوں نے کہا کہ تو دبا کر موسیٰ تباہ ہو جائیں اور فرعون بچ جائے۔ جب اس نے کہا میں کیسے دعا کرتا ہوں، پھر لالچ دیا گیا، وہ ولی تھا بنی اسرائیل کا، لالچ دیا گیا، اس نے دعا کی لیکن دعا اس کی الٹی نکلی، یا اللہ فرعون کو تباہ کر موسیٰ کو پار کر، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذلیل کر دیا تھا، اس کی زبان لمبی ہو گئی تھی۔ اسی طرح کافی واقعات ہیں جو مسئلے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آج یہی میرا جو سب سے پہلا میرا آج یہی پہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں سارے میری فیملی بیٹھی ہیں، میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، آج کھڑے ہو جائیں ختم نبوت کے ساتھ۔ یہ قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، یہ دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، لیکن کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، جہاں دنیا کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے تھے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ جب حسین گئے تھے کربلا کے اندر، یزید نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ اگر کربلا میں نہ آئے تو ہم قیامت کے دن کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا، آج آپ کو پاس ہے، سب کچھ ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، عقل و شعور ہے، لیکن اب بات آپ پر ہے۔ اگر آپ چلتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ پر بات ہے، اگر نہیں چلتے تب بھی آپ کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھنا قبر میں جب حشر کے دن لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے، ادھر لبیک والے نعرہ لگا کے کھڑے ہوں گے، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، ہاتھوں کو اٹھا کے آپ بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا ختم نبوت کا معاملہ، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضور علیہ السلام کی دربار میں جو تبدیلی ہے نا، تبدیلی وہ میں بتاتا ہوں۔ تبدیلی مدینہ کی ریاست اور تبدیلی میں فرق ہے۔ جو مدینہ عربی میں شہر کا نام ہے، عربی میں شہر کا نام ہے، مدینہ عربی میں شہر ہے، وہ مدینہ پاک اور ہے، جو انہوں نے کہا مدینہ وہ ایک شہر ہے۔ تبدیلی ہوتی ہے بلال کو ریل سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ چڑھ دیتی ہے، بلال کو ریل سے اٹھاتی ہے کعبے کے چھت پہ، بلال کو مصطفیٰ نے کعبے کے چھت پہ، جب بلال اور آقا کعبے کے چھت پہ آتے ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا بلال آزان دو، تبدیلی اس کو کہتے ہیں،
بلال اذان دو. بلال کعبے کے چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہاں نبی نہیں گئے, مصطفیٰ علیہ السلام گئے, اور بلال غلام, یہ جو کہتے ہیں نا برادری, اللہ فرماتا ہے 26 پارہ ہوا ہے سورہ حجرات, یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ ان اللہ علیم خبیر. ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور اس لیے پیدا کیا, یہ جو تمہارے قبیلے ہیں, یہ تمہاری برادری ہے, اس لیے پیدا کی گئی کہ تمہاری پہچان کی جا سکے. اور اللہ کے نزدیک قابل, اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو نیک عمل کرے, جو پرہیزگار متقی ہو, اور اللہ سب کو جاننے والا ہے. اب آپ عزیز وقار حضور علیہ السلام اور بلال کعبے کے چھت پہ کھڑے ہیں. بلال عرض کرتے ہیں, مصطفیٰ نے فرمایا بلال آذان پڑھو. بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جدھر بھی آذان دی, سفر میں آذان دی, مدینے میں آذان دی, مسجد میں آذان دی, جدھر بھی دی, وہ کعبے کی طرف کیا. آج کعبے کے چھت پہ کھڑا ہوں, یا رسول اللہ آج منہ کس طرف کروں؟ مصطفیٰ نے فرمایا آج کعبے کی طرف کر لو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. بلال کعبے کے چھت پہ, مصطفیٰ بھی چھت پہ, نہ حالتے نہ کمالتے, سمجھو نبی دا عشق و جمالتے. عشقا تیری ادا تمہیں صدقے, جو کعبہ تھلے بلال تے, ننگی چادر تان کے سوگے, ننگی چادر تان کے سوگے. اے توڑے نال کتاب ہے, ننگی چادر تان کے سوگے, مالک چور پہچان کے سوگے. مالک تسی بیٹھے ہو, لٹن آلے رج کے لٹیا, لٹن آلے رج کے لٹیا, جاگن آلے جان کے سوگے. اب یہ آپ کے اوپر ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کس طرف چلتے ہیں. ہم نے جو باز کرنی تھی وہ آپ سے کر دی, تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے, دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. اور قبلہ والد گرامی, وہ جب بھی ان کو تکلیف ہوا کرتی تھی تو وہ کہتے تھے یا تو تاجدار نبوت کا نعرہ لگاؤ, تو یا لبیک کا نعرہ لگاؤ. اور ایک مرتبہ تقریر سن رہے تھے تو مجھے کہنے لگے تم بھی تقریر کیا کر. میں نے کہا حضور میں تو بھی پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا حضور اگر وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, ادھر تقریر کر رہے تھے, پولیس تھی ان کو پکڑنے کے لیے. تو کہنے لگے, میں نے کہا حضور جب ایسا معاملہ آ جائے تو پھر کہنے لگے جب ایسا معاملہ آ جائے دل پہ تو نے بھی کہنا یا رسول اللہ میں حاضر. اس لیے ان کو آج مثال بھی کہنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دربار درجات بلند فرمائے, اور جو کچھ بیان کیا اس پہ پہلے خود اور پھر دعوت تبلیغ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.